اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل اللہ لکم قیاما وارزقوهم فیها واکسوهم وقولوا لهم قولا معروفا۔ سورہ نساء آیت نمبر 5۔ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل اللہ لکم قیاما وارزقوهم فیہا واکسوهم وقولوا لهم قولا معروفا۔ اور مت پکڑا دو، ولا تؤتوا السفهاء، اور مت پکڑا دو ناسمجھوں کو اپنے وہ مال جن کو اللہ نے تمہارے گزر کا ذریعہ بنایا ہے۔ جعل اللہ لکم قیاما، اپنے وہ مال جن کو اللہ نے تمہارے گزر کا ذریعہ بنایا ہے، ہاں انہیں اس میں سے کھلاتے رہو، ورزقوہم فیہا واکسوہم، ہاں انہیں اس میں سے کھلاتے رہو اور پہناتے رہو، وقولوا لہم قولا معروفا، اور ان سے بات کیا کرو اچھے انداز میں، اور ان سے معروف طریقے کے مطابق بات کیا کرو۔ دونوں ترجمے کر سکتے ہیں، اور ان سے بات کیا کرو اچھے انداز میں۔ ترجمہ آیت کریمہ کا یہ ہے اور مت پکڑا دو ناسمجھوں کو وہ مال جن کو اللہ نے تمہارے گزر کا ذریعہ بنایا ہے، ہاں انہیں اس میں سے کھلاتے اور پہناتے رہو، اور ان سے بات کیا کرو اچھے انداز سے۔ اس سے پہلی آیت یعنی آیت نمبر 4 میں مہر سے متعلق بیان کیا گیا تھا، اور مہر سے متعلق جو قرآن اور حدیث میں وضاحت آئی ہے وہ بیان کی گئی تھی۔ یہ آیت سورہ نساء آیت نمبر 5 ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں ایک طبقہ ایسا بھی ہوتا ہے جو نادان اور ناسمجھ ہوا کرتا ہے۔ نادان اور ناسمجھ لوگوں پر مشتمل ہوا کرتا ہے۔ ان میں بچے بھی شامل ہوتے ہیں جو ابھی شعور کو نہیں پہنچتے، اور ایسے بچے اگر یتیم ہو جاتے ہیں تو وہ وراثت میں ملنے والے مال کو ایرا گیرا لوگوں میں اڑا سکتے ہیں۔ اس لیے اس آیت کریمہ میں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ ایسے مال کے بیجا استعمال کی معاشرتی طور پر، معاشرے کے لحاظ سے، معاشرتی سطح کے طور پر روک تھام ہونی چاہیے۔ یہ تصور اسلام کی نظر میں قابل قبول نہیں ہے کہ میرا مال ہے میں جیسے چاہے خرچ کروں۔ یہ اصل میں معاشرے کی مشترک کامیابی کے لیے تعلیم دی گئی ہے۔ اگرچہ یہ انفرادی ملکیت ہے، اس شخص کی ملکیت ہے جو کہ نادان اور ناسمجھ ہے، مگر معاشرے کے لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس مال کی حفاظت کریں اور اس مال کو ضائع ہونے سے روکیں۔ معاشرے کے اندر ایک ایسا طبقہ بھی ہوتا ہے جو نادان اور ناسمجھ لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان میں بچے بھی شامل ہوتے ہیں جو ابھی شعور کو نہیں پہنچتے۔ اب ایسا بچہ اگر یتیم ہو جاتا ہے اور وراثت میں مال حاصل کرتا ہے تو اس بات کا خطرہ ہے کہ یہ وراثت میں ملنے والے مال کو ایرا گیرا لوگوں میں اڑا سکتا ہے۔ اس لیے اس آیت کریمہ یعنی آیت نمبر 5 سورہ نساء کے اندر اس بات کی ہدایت کی گئی ہے کہ ایسے مال کی بیجا استعمال کی معاشرتی سطح پر روک تھام ہونی چاہیے۔ یہ تصور اسلام کی نظر میں قابل قبول نہیں ہے کہ میرا مال ہے میں جیسے چاہے خرچ کروں۔ اصل میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس تعلیم سے معاشرے کی مشترک کامیابی چھپی ہوئی ہے۔ اگرچہ یہ ایک شخص کی انفرادی ملکیت ہے،
مگر معاشرے کے لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس مال کی حفاظت کریں اور اس مال کو ضائع ہونے سے روکے رکھیں۔ آیت میں فرمایا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ، ہاں انہیں اس میں سے کھلاتے اور پہناتے رہو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان سے بات کیا کرو اچھے انداز میں۔ دیکھیے یہ تو وضاحت ہے آیت کریمہ کی الفاظ کے لحاظ سے کہ ایسا شخص جو کہ نادان ہے، نادان کو مال نہیں پکڑانا چاہیے۔ یہ اس سے یہ بھی مسئلہ نکلتا ہے کہ گھر میں جو بھی ہے نادان ہے اس کو مال نہیں پکڑانا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ایک بہت اہم بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اسی اصول کے تحت برطانوی دور میں ہندوستان میں خود ہندوستان میں آف ورڈ کوٹ مقرر کر دی جاتے تھے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر کسی جاگیردار کا انتقال ہو جایا کرتا تھا اور یہ خطرہ محسوس ہوا کرتا تھا کہ اس کا بیٹا آوارہ ہے اور وہ مال میں سے سب کچھ اڑا دے گا، تو حکومت اس میراث کو اپنی حفاظت میں لے لیا کرتی تھی اور بیٹے کے لیے اس میں سے وظیفہ مقرر کر دیا کرتی تھی، اور باقی سارا کا سارا مال حکومت کے پاس جمع رہتا تھا تاکہ یہ مال آنے والے وقت میں اس نسل کے کام آ سکے۔ تو بہرحال کورٹ میں بھی اس طرح کے قانون پائے جاتے تھے۔ اس آیت یعنی سورہ نساء آیت نمبر 5 میں بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ ایسے مال کو بے جا استعمال سے روکا جائے، بے جا استعمال ہونے سے روکا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور مت پکڑا دو ناسمجھ کو اپنے وہ مال جن کو اللہ نے تمہارے گزر کا ذریعہ بنایا ہے، ہاں انہیں اس میں سے کھلاتے اور پہناتے رہو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان سے اچھے انداز میں بات کرو۔ ابن کثیر جب ہم کھول کر دیکھتے ہیں تو اس آیت کے تحت ہمیں ملتا ہے کہ اس آیت میں کم عقل اور یتیموں کے بارے میں احکامات ہیں۔ ابن کثیر میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کو منع فرماتا ہے کہ کم عقل کو مال کے تصرف سے روکیں۔ اصل میں کیا ہے، مال کو اللہ تبارک و تعالی نے تجارت، بزنس وغیرہ میں لگا کر انسانوں کے معاش کا ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مال کو تجارت اور بزنس میں لگا کر انسان کے معاش کا ذریعہ بنایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کم عقل کو مال کے خرچ کر دینے سے روک دینا چاہیے۔ مثال کے طور پر نابالغ بچہ ہے، اسی طرح سے مجنون ہے، کم عقل، بیوقوف اور بے دین بری طرح اپنے مال کو لٹا رہا ہو، اس کو مال خرچ کرنے سے روک دینا چاہیے، اور یہ نظام ایک معاشرتی سطح پر ہونا چاہیے قرآن کی اس تعلیم کے مطابق۔ یہی وجہ ہے کہ معرف القرآن نے اس آیت کے تحت، یہ تو تفسیر ابن کثیر کی وضاحت تھی، معرف القرآن نے اس آیت کے تحت نقل کیا ہے کہ مال کی حفاظت ایک ضروری امر ہے۔ مال کی حفاظت ایک ضروری امر ہے اور اس کو ضائع کر دینا گناہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے اگر کوئی شخص مقتول ہو جاتا ہے تو شہید ہے۔ جس طرح سے جان کی حفاظت میں قتل ہونے والے کو اللہ تبارک و تعالی شہادت کا درجہ دیتا ہے، اسی طرح سے اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے
مقتول ہو جانے والے کو اللہ تبارک و تعالی شہادت کا درجہ دیتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری صفحہ نمبر 337 جلد نمبر 1 میں حدیث منقول ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قتل دون مالہ فہو شہید، من قتل دون مالہ فہو شہید، اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے جو شخص مقتول ہو جائے وہ شہید ہے، یعنی ثواب کے اعتبار سے شہیدوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شمار کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مال کی حفاظت ایک ضروری امر ہے، اور شریعت نے، اسلام نے اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مقتول ہو جانے والے کو شہادت کا درجہ دیا ہے، بعینہ، اسی طرح سے جس طرح سے اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے اگر کوئی شخص مقتول ہو جاتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالی شہادت کا درجہ دیتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، من قتل دون مالہ فہو شہید، اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے جو شخص مقتول ہو جائے وہ شہید ہے، یعنی ثواب کے اعتبار سے شہیدوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا شمار کرے گا۔ اسی طرح سے مشکات صفحہ نمبر 326 پر ارشاد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نعم بالمال الصالح للرجل الصالح، نعم بالمال الصالح للرجل الصالح، نیک آدمی کے لیے اس کا مال بہترین زندگی کا سامان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نیک آدمی کے لیے اس کا مال بہترین زندگی کا سامان ہے۔ اور مشکات میں صفحہ نمبر 451 پر منقول ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا بأس بالغنا لمن اتقى اللہ عز وجل، جو شخص اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا ہے، جو شخص اللہ وجل سے ڈرتا ہے، اس کے مالدار ہونے میں دین کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ ان دونوں حدیثوں میں سے جو پہلی حدیث تھی بخاری کی جو بیان کی گئی، اس میں مال کی حفاظت، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مال کی حفاظت ایک ضروری امر ہے، اور اس حدیث میں مال کی حفاظت کو ایک ضروری امر بتلایا گیا ہے۔ اس کے بعد جو دو حدیثیں ہیں مشکات کی بیان کی گئیں، ان میں یہ بتلایا گیا ہے کہ نیک اور متقی کا مالدار ہونا اس کے حق میں نقصان دہ نہیں ہے، نقصان دینے والا نہیں ہے، کیونکہ ایسا شخص اللہ سے خوف کھاتے ہوئے اپنے مال کو گناہوں میں خرچ کرنے سے بچا رہے گا۔ دیکھیے، اسی مال پر وعید اللہ کی جانب سے آئی ہے جس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی گئی ہو۔ جب مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے تو پھر مال پاک اور صاف ہو جاتا ہے، پھر اس کو جمع کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ سورہ توبہ کی آیت میں مال کو انہی لوگوں کے بارے میں وعید ہے جو مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں۔ تو جو شخص متقی اور پرہیزگار ہے، ایسا شخص اللہ سے خوف کھاتے ہوئے اپنے مال کو گناہوں میں خرچ کرنے سے بچے گا۔ تو تفسیر کی کتابوں میں یہ سب وضاحت آیت نمبر 5 کے تحت ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ یہ سب وضاحت اسی آیت یعنی آیت نمبر 5 کی ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 6 کی طرف، یعنی سورہ نساء آیت نمبر 6 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ
وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ یہ آیت نمبر 6 تھوڑی بڑی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور یتیموں کی جانچ کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، اور یتیموں کی جانچ پرکھ کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، پھر اگر تم ان کے اندر سوجھ بوجھ پالو، یعنی تم محسوس کرو کہ اب یہ شعور کو پہنچ گئے ہیں، سمجھدار ہو گئے ہیں، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ جب ان کے اندر سوجھ بوجھ آ گئی تو اب ان کے مال کو ان کے حوالے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ کر دینا ہی چاہیے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور تم اسے نہ کھا جاؤ اور جلد بازی کر کے، یعنی اس ڈر سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، یتیم بڑے ہو جائیں گے، یعنی ایسا نہ ہو کہ تم یتیموں کا مال ضرورت سے زیادہ اور جلد بازی میں خرچ کرنے لگو، اس خیال سے کہ بچے جوان ہو جائیں گے تو یہ مال ان کے حوالے کرنا پڑے گا، لہٰذا اس سے پہلے ہم جتنا کھا سکتے ہیں کھا لیں، ہڑپ کر جائیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگلا جملہ اسی آیت کا ہے وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور جو کوئی مالدار ہو اس کو چاہیے کہ وہ پرہیز کرے۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور جو کوئی مالدار ہو اس کو چاہیے کہ وہ مکمل پرہیز کرے یتیم کے مال سے، یعنی یتیم کا ولی خود مالدار ہے، اللہ نے اس کو خود دے رکھا ہے، اس کے پاس فراوانی بھی ہے، تو اس یتیم کے مال میں سے لینے کا وہ کس طرح سے حقدار ہو سکتا ہے؟ تو پھر اسے یتیم کے مال سے بچتے ہی رہنا چاہیے۔ یعنی یتیم کا ولی خود مالدار ہے، اللہ نے اس کو خوب دے رکھا ہے، اس کے مال اس کے پاس فراوانی ہے، تو اسے یتیم کے مال میں سے لینے کا کس طرح سے حق ہو سکتا ہے؟ اب اس صورت میں تو اس کے مال سے بچنا ہی ضروری ہے۔ اور اس کے اپوزٹ دوسرا جملہ آگے ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور اگر کوئی محتاج ہو یعنی ولی جو یتیم کی پرورش کر رہا ہے، اگر وہ خود محتاج ہو تو کھا لے کچھ دستور کے مطابق، یعنی اگر کوئی شخص خود محتاج ہے، خود تنگ دست ہے، اور وہ یتیم کے مال یتیم کی دیکھ بھال بھی کر رہا ہے اور اس کا کچھ وقت اس میں خرچ بھی ہو رہا ہے، تو معروف طریقے سے اگر وہ یتیم کے مال میں سے کچھ کھا بھی لے، کچھ لے بھی لے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ لے سکتا ہے، کیونکہ وہ اپنا وقت اس یتیم کی پرورش میں خرچ کر رہا ہے۔ دیکھیے یہ اس شخص کے لیے ہے جو خود تنگ دست ہے، محتاج ہے، فقیر ہے، ضرورت مند ہے۔ اگر وہ ولی کے طور پر یتیم کی پرورش کر رہا ہے تو اس کے مال میں سے ضرورت کے مطابق معروف طریقے سے اگر وہ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل میں قرآن کریم کی جو یہ تعلیم ہے، اصل میں کیا ہے، اسلام کی جو تعلیم ہوا کرتی ہے نا، یہ فطری ہوا کرتی ہے، یعنی ایسی تعلیمات ہیں اسلام کی جن کو فطرت خود قبول کرتی ہے، اس لیے اسلام کی تعلیمات میں غیر فطری بندشیں نہیں ہیں جن پر عمل ہی نہ ہو سکے، یعنی ایسی بندشیں نہیں ہیں کہ ان پر عمل ہی کرنا محال ہو جائے۔ تو اگر کوئی غریب تندرست محتاج ہے، ضرورت مند ہے، تو اس کے مال میں سے اگر کچھ لے بھی لے گا معروف طریقے کے مطابق تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس سے دیکھیے کتنی فطری بات معلوم ہوتی ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات فطری ہوا کرتی ہیں، اسلام کی تعلیمات کو فطرت قبول کرتی ہے۔
اس لیے اسلام کی تعلیمات میں غیر فطری بندشیں نہیں ہیں جن پر عمل ہی نہ ہو سکے۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ روم آیت نمبر 30 میں اس طرح سے فرمایا ہے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، پس تم قائم رکھو اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، پس تم قائم رکھو اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے یکسو ہو کر، حنیفہ یکسو ہو کر، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا جمیعا، فطر الناس جمیعا، یہ اللہ کی وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور یہی وہ فطرت ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ انسانی نسل کا ہر بچہ اسی فطرت پر پیدا کیا گیا ہے۔ بہرحال اس آیت کی وضاحت میں نہ جاتے ہوئے ہمیں اس آیت نمبر 5 کے تحت صرف یہی، آیت نمبر 6 کے تحت صرف یہی یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام کے تمام احکامات فطری ہیں، فطرت انہیں قبول کرتی ہے۔ اس طرح کی تمام بندشیں جو فطرت کے خلاف ہوا کرتی ہیں وہ اسلام کی تعلیمات کا حصہ نہیں ہیں۔ اگلا جملہ اسی آیت کا یہ ہے، فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، پھر جب تم ان کے مال حوالے کرو تو ان پر گواہ بنا لیا کرو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ کافی ہے حساب لینے کے لیے، یعنی ان کا مال گواہوں کی موجودگی میں ان کے حوالے کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں گواہوں کو اکٹھا کر کے یہ کہنا چاہیے کہ یہ چیزیں کیا کہتے ہیں آج تک میرے پاس تھیں، اب میں ان کو اس کے حوالے کرتا ہوں۔ تو یہ سب چیزیں گواہوں کی موجودگی میں ہونی چاہیے تاکہ کل کو کسی انگلی کا اشارہ اس شخص کی طرف نہ اٹھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تعلیم کو بیان کرنے کے لیے بتلایا کہ جب تم ان کے مال، یتیموں کے مال ان کے حوالے کرو تو اس پر گواہ بنا لیا کرو، اور اللہ کافی ہے حساب لینے کے لیے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے اس جملے سے کہ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، اس کے لیے لکھت پڑھت اور گواہوں کی ضرورت پڑتی ہے، باقی اصل حساب تو ہمیں اللہ ہی کے پاس جا کر دینا ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث پر بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 گناہوں سے بچو جو ہلاکت کا باعث ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کیا کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1 شرک، نمبر 2 جادو، نمبر 3 بے وجہ قتل، نمبر 4 سود، نمبر 5 یتیم کا مال کھانا، نمبر 6 میدان سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا، نمبر 7 بھولی بھالی نادان عورتوں پر تہمت لگانا۔ تو ان میں سے ایک یتیم کا مال کھانا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اب انشاءاللہ میراث کا بیان شروع ہوگا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی